الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما قیامت دے دن اسی کئی لوگاں اٹھاواں گے منہ دے بل امیاں بکماں وصماں اکھاں تو نبینیاں کر کے کنا تو بہریاں کر کے اور زبان تو گونگیاں کر کے معزز سامعین حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی جس وقت فوت ہوندا ہے ملک الموت ادی روح نو آ کے قبض کر دے نے۔ ملک الموت اسرائیل نامی کوئی فرشتہ نہیں، یہ بعض لوگوں نے اپنے کولوں ہی نام بناتا ہے ملک الموت۔ ملک الموت کتنے نے میں اس بحث نہیں پاؤں گا۔ ملک الموت نے روح قبض کی تھی اور نال آئے نے جنتی ملائکہ۔ اکھ چمکن تو پہلا روح نو لے لیا جنتی ملائکہ نے، نال لے کے آئے نے جنتی خوشبودار لباس، اُدھی اندر اس مومن دی روح نو لپیٹیا لے کے آسمان وال چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آسمان دے دروازے انہاں دے واسطے کھول دیتے گئے نے تے آسماناں تے روح لے کے پہنچے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین۔ میری بری نے تھک سے اللہ تے بسری صاحب کیتا میرے تے غصہ کردا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے میرے بندے دی حاضری علیین دے اندر لگا دی دین آئے۔ علیین کی چیزیں پہلے دی پہچان کرنا۔ علیین حاضری روم میں مومنہ دا، تسی کالجاں سکولاں میں دیکھے ایک حاضری روم، جیڑا سٹوڈنٹ لیٹ آئے حاضری لو آئے اپنی کلاس میں چلا جائے، حاضری روم۔ فرمایا ایدی حاضری لگا دیتی جا، حاضری لگا دیتی جاتی ہے، ادھر ایدے جسم دے کفن دفن انتظام کر دیتا جاندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ہن ایدی رونو ایدی قبر دے اندر لٹا دیتا جاندہ ہے۔ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، لفظ حدیث نے مولا یاسین صاحب حدیث دے رہا، وَتُعَادُ لٹائی جاتی ہے روح اس کی اس کے جسد میں۔ جسد کتھے میں، جسم کتھے دفن کیتا ہے تساں قبر میں، قبر کتھے میں، قبر زمین دے گھڑے نو کیا جاندا ہے۔ کئی لوگ نا بڑا پلیکھا پر نہیں جی وہ برزخ ہے پتہ نہیں کیڑی قبر ہے اتھے دات، جتھے بھی قرآن پاک میں لفظ قبر پڑھو گے اتھے قرآن نے زمینی گھڑے نو کیا ہے۔ زمینی گھڑا اتھے ہی جزا سزا
میں کہ چل کے انشاءاللہ تفصیل عرض کرنا میرا بیان حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہو جیسے نا اپنے دل و دماغ جو ریکارڈنگ بنا کے بیٹھے دل و دماغ میں ریکارڈ کریا دے کچھ سوال میں آپ خود اٹھاواں گا جو لوگاں دے ذہن پیدا ہون گے میں انہیں جواب عرض کروں گا پھر اگر کوئی ایسا سوال تہاڈے ذہن چھٹے پھر وہ تسی سوال کرنا ہے میں انہیں جواب عرض کروں گا چونکہ مولانا مسرور صاحب نے کہ پروگرام تے پہنچا جلدی سی اصل پروگرام دا مقصد حل ہوئے کہ جنہ باتاں دے ساڈے دلاں اندر شکوک و شبہات پائے جاندے نے او شکوک و شبہات نکلن لو سننا نبی پاک فرماتے ہیں وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ اے دے جسم اے دی روح اے دے جسم دے اندر قبر میں لوٹا دیتا جاتا ہے پھر میرے پیغمبر نے اس موقع تے قرآن دی آیت پڑھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اسی مٹی سے پیدا کیا اسی میں لوٹائیں گے اسی سے دوبارہ نکالیں گے قرآن پاک سورہ طٰہٰ اور بات ذرا توجہ کریا جے مومن بندے دی روح آگئی ہے قبر دے اندر میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے تسی اجے دفنا کے واپس پلٹ دے ہو اسی وقت دی روح دے جسم اندر داخل کر دیتا جاتا ہے اور آخرت دی زندگی ہو گیا زندہ نکیرین آ جاندے نے نکیرین اچھا ایک لفظ عام ساڑھے مشہور ہو یا منکر تے نکیر تو سارے لفظ نہیں بولنا کیونکہ کچھ ایک فرقہ ایسا اٹھے ہے دا فتنے پا رہے ہیں وہ کہتا نہیں منکر نکیر دا لفظ لکھاؤ لفظ نکیر ہیں دو فرشتے فرمایا دو فرشتے آ جاندے نے انہوں آ کے بٹھا دینے بٹھا کے نو سوال کر دینے من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے مومن کہتا ربی اللہ میرا رب اللہ پھر دوسرا سوال کر دینے ما تقول فی هذا الرجل محمد الذی بعث فیکم تیرا اس بندے دے بارے کی عقیدہ خیال ہے جس بندے دا نام محمد ہے جو تواڈے ور مبعوث کیتا گیا مومن اگو جواب دیندا ہے اشہد انہ رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں ایتھے ان حدیث دے میں لفظ پڑھے گئے ما تقول فی هذا الرجل اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ہاذا لفظ تو لوگانوں بڑے پلے کے پائے جاندے میں لو جی ہاذا کہتا کہ نبی پاک محمد دی قبر اندر پیش کیتے جاندے میں آج عرس مبارک ہو رہے ہیں عرس کی دلیل کی ہے تو سب تو بڑی دلیل دیتی جاندی ہے جی حاضر رجل جب مومن کے سوال و جواب کا وقت ہوتا ہے تو نبی پاک کو ہر قبر میں پیش کیا جاتا ہے چونکہ مومن آدمی اس وقت حضور کا دیدار کرتا ہے اور دیدار بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے لہذا ہم اس ٹائم کو کہیں گے عرس مبارک خوشی مبارک لو آج دلیل انہوں جواب ذرا محض کر لگا عرس تو علاوہ دلیل کوئی نہیں عرس نہیں یہ دلیل نہیں یہ تعمیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی هذا الرجل هذا کا جڑا معنی ہے اس میں اشارہ ہے یہ دور واسطے بھی بولیا جاتا ہے تے قریب واسطے بھی بولیا جاتا ہے حضرت ابراہیم دے کول فرشتے آئے نے انسانی شکل دے اندر حضرت جی تانوں بیٹے دی بشارت دین آئے ہیں بڈھے مارے تانوں اللہ بیٹا اسحاق عطا کر دے گا اور حضرت لوط پیغمبر دی قوم دے واسطے داخلہ
کے آئے ہیں اور حضرت لوط پیغمبر دا حضرت ابراہیم دا تقریباً 100-150 کلومیٹر دا فاصلہ، توجہ میرے بار 100-150 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، ایڈی دور واسطے قرآن نے ہاذا اس میں اشارہ استعمال کیتا دور واسطے، پتا چلیا کہ ہاذا دور دے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے تے قریب دے واسطے بھی، اور پتا یہ چل گیا دور دے قریب دونوں دے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ مومن دے جواب نے ثابت کر دیتا اشہد انہو، میں گواہی دیتا ہوں وہ غائب جے نبی پاک اتھے قبر وچ موجود نے تے مومن یہ کیوں کہندا ہے اشہد انہو؟ بھئی گل دی سمجھ آ رہی؟ ہو غیب دی ضمیر ہے، غیب دی، حاضر دی نہیں۔ جے نبی پاک اتھے موجود نے پھر مومن غیب دی ضمیر کیوں بولتا ہے؟ صحیح بخاری دے لفظ ہے۔ اچھا آسان یہ حدیث پیش کرا، شیخ بخاری میں کرنا کہ مسجد کی صفائی کرنے والی مائی بڑے علی سی فوت ہو گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے رات دے ٹائم دا جنازہ پڑھ کے دفنا دیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے دوسرے یا تیسرے دن ابن ابی شیبہ دے لفظ میں کہ نبی پاک نے تیسرے دن پوچھیا مائی کتے لے، اور اگر میرے پیغمبر سوال و جواب دے ویلے ہر مومن دی قبر اندر پیش کیتے جاندے نے، پھر تے میرے پیغمبر اس بی بی دی قبر دے اندر بھی گئے نے، جے میرے پیغمبر اس مومن عورت دی قبر اندر پیش کیتے گئے نے، پھر صحابہ پوچھن دی لوڑ کی سی کہ مائی کتھے جے؟ میں سمجھ آ رہی؟ جے صحابہ دا عقیدہ اے ہوندا جڑا اج ساڈے کئی بھراواں نے بنا لیا ہے کہ نبی پاک ہر مومن دی قبر اندر پیش کیتے جاندے نے، تے پھر تے صحابہ نے کہنا سی سونیا سانو کی پوچھتے ہو مائی کتھے وے، تسی ہو ہی آئے ہو نا، تانوں پتہ ہی ہے۔ تے جے نبی پاک نے صحابہ نے عقیدہ دتا ہوندا تے پھر نبی پاک خود ہی کہہ دے رات نہیں جے نہ دسیا پھر میں ہو ہی آیا نا قبر چوں، نہ نبی پاک نے فرمایا ہے نہ صحابہ نے۔ اور میرے بھائیوں کا دی سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح تو اپنے بھائیوں کو سمجھانا ہے جنہ دے عقیدے نو ہلا دیتا کئی لوگاں نے۔ حضرات قربان دے توجہ فرما دے رایا دے نبی پاک نے تو تک فرمایا دلونی علی قبر دی قبر دسو دی قبر کتے وے، پتا چلیا کہ میرے پیغمبر کسے بھی مومن دی قبر دے اندر سوال و جواب دے ویلے نہ دکھلائے جاندے نے نہ پیش کیتے جاندے نے، بلکہ غیبانہ طور تے آپ دے بارے سوال کیتا جاندا ہے۔ جنہاں دا میرے پیغمبر دے ایمان ہویا انہاں نو اللہ جواب دی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ پھر تیسرا سوال ہویا تیرا دین کیڑا ہے؟ مومن کہندا میرا دین ہے اسلام۔ پھر چوتھا سوال ہویا کہ تین سوالاں دا جواب تو کتھوں پڑھیا ہے؟ وہ کہندا قرأت فی کتاب اللہ، میں یہ جواب اللہ دی کوئی کتاب قرآن و سنت دے وچوں پڑھے نے، قرآن و سنت دے وچوں کتاب اللہ تو مراد قرآن و سنت دے، اور اسمان تو وعدہ جاندی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دی طرف آواز آ جاتی ہے اس میرے بندے نے سچ بولیا ہے، ایدی قبر دے اندر بچھونا جنت دا بچھا دیتا جائے تے اوڑنا جنت دا اوڑا دیتا جائے، ایدی قبر دے اندر جنت والی سائڈ کو کھڑکی کھول دیتی جائے۔ اور مومن کی کہتا ہے دعونی، مجھے چھوڑو، کنوں کہتا ہے؟ فرشتیاں۔ بھئی اللہ حضرت سارے حضرت توجہ نہ سنیا دے،
مومن کہتا ہے فرشتیانو دعونی مجھے چھوڑو. بھائی کتنے جانے کہتا دعونی حتی ارجع الی اہلی فاخبرکم مجھے چھوڑو میں دنیا میں اپنے اہل و عیال کے پاس جانا چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں اپنے بچوں بھائیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں فاخبرہم تاکہ میں انہیں خبر دوں کہ اللہ نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ عطا کر دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے توجہ فرمائے توجہ مومن کون جس پر اللہ راضی ہوا جسے اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا وہ مومن کہتا ہے مجھے چھوڑو میں نے دنیا میں جانا. مسند احمد میں فرشتے کہتے ہیں اسکن نہیں یہی آرام کرو. اور کہڑے مومن کی بات ہو رہی ہے جنہیں اللہ راضی ہو گیا ٹکٹ مل گیا کامیابی دا. مومنو واپس نہیں آن دیتا جاندہ مومنو واپس نہیں آن دیتا جاندہ. مومن پھر مطالبہ کردہ تھے فرشتے کہندے نے نام کا نومت العروس سو جا نئی دلہن کی طرح تین کوئی کم نہیں فارغ ہے سو جا. مومن سو گیا. ہن گل غور کرنا لے آئی ہے ہن خاص توجہ دیا ہے. ہن ستے بندے دی کیفیت قبر وچ مومن دیاں دو کیفیتاں ہوئیاں نے. دنیا دی زندگی مردہ ہے مولانا حبیب الرحمن صاحب اموات غیر احیاء. قبر اندر دو صورتاں اس قبر والے دیاں. پہلی دنیا دی زندگی مردہ ہے اور آخرت دی زندگی سو گیا. کون؟ مومن. سب تو بڑے مومن انبیاء ہوتے ہیں. انبیاء تو بعد صحابہ پھر درجہ بدرجہ. حضرات اور بات توجہ فرما دے رہا ہے ہن سو گیا مومن. ستے بندے دی کیفیت چلیے 24واں پارہ سورہ زمر. اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردیاں دیاں روحاں کٹ لیندا ہے ستیاں دیاں بھی کٹ لیندا ہے. فرق کی مردے دی روح کڈی ہمیشہ واسطے سوئی مارو سوا مارو کوئی احساس نہیں. وہ دی روح دا تعلق احساس کو دی جسم نال نہیں. لیکن ستا روح کو دی بھی اللہ نے کٹی قرآن کہہ رہے ہیں لیکن وہ دی روح دا تعلق احساس کو دی جسم نال باقی. سوئی مارو چونی بیٹھو درد محسوس کرے گا حالا روح کو نہیں. قرآن کہتا ہے روح کو نہیں بیچی. روح مردے چ بھی کو نہیں یہ دیکھ فرق آ گیا. حضرات اور مومنوں قبر دے اندر سنا دیتا گیا تے سنو تو بعد دی روح کتھے چلی گئی ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ. میرے پیغمبر فرماتے نے مومن دی روح اڑ دیئے قبر دے وچوں اڑی سیدھی جنت دے باغاں دے اندر درختاں دے نال معلق ہو گئی. اتھے کتنی دیر معلق ہو گئی؟ آن دی آن جی آن کی آن فوت ہوتے ہیں اللہ کے ولی پھر واپس آ جاتے ہیں پھر یہاں ہیں وہاں ہیں سب جگہ ہیں. کیا ایک کیفیت نبی پاک فرماتے نے ایدی روح جڑی ہے چلی گئی ہے مومنہ دیاں روحاں دے اندر جنت کے درختاں دے نال جا کے معلق ہو گئی ہے. کتنی دیر تک اوتھے رہی ہے؟ جمعرات تک کہ پیچھے پکاپو کے بیٹھے نے انتظار کر رہے ہیں آن کے بابے نہیں دکھانا. کیا شبرات تک؟ نہیں. عید تک جو سالانہ ختم ہے آجی بزرگ آگے ہون گے. میں نہیں کہندا اور میرے بھائیو جس سونے نبی دا کلمہ پڑھیا جو دی گل مان لو اعتراض کی ہے تو
جے تے میں اپنی کراں اعتراض کرو کلمہ پڑھنا ہے خود مقصد ہے سونا جو کبے گا مننا ہے نبی پاک فرماتے ہیں حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ فرمایا قیامت تک مومن کی روح وہاں جنت میں روحوں میں رہتی ہے. اچھا میں ایک سوال کرنا جنت میں جانا شان ہے کہ واپس دنیا دے آنا شان ہے؟ تے نبی پاک دے فرماندے جڑا مومن بندہ ہے نا اے جسم نو قبر میں سلاتا جاندا ہے تے روح قیامت تک چلی جاندی ہے جنت وچ. ہن کوئی کہے نہیں 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 ایتھے ہی نہیں اللہ کہندا ہے میں انہاں نوں شان دتی اپنے مومن بندیاں نوں. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے او دے تے جنت دے درمیان ایک رکاوٹ ہے کیڑی موت. موت آئی تے کتھے گیا جنت وچ. ہن حدیث بھی کہندی ہے جنت وچ اسی بھی چاہنے ہیں جائیے جنت وچ لیکن پتہ نہیں کئیاں نوں کی شوق ہے کہندے نہیں تانوں جنت میں رہ نہیں دینا تسی جاؤ ہاں تانوں پھر واپس آ دینا. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے ہی نہیں ایتھے ہی نہیں او چھے نے بزرگ اوتھے بیٹھے نے ایتھے بیٹھے نہیں میرے بھائیو دنیا تے واپس لے ہونا ولیاں دی شان نہیں دنیا گزار کے نے ہون جنت میں جانا انہاں دی شان ہے. تے جنت جی رہن دیو اے جھوٹ بول بول کے آمی نہ آکو پتہ ہے بابے دی ایتھے ہی نہیں وہ کا بکرا لے کے نہ آیا نا پولیس تے ویکھی تے باقی مال کیویں جاندا بابے نوں پتہ ہے ایک کاروباری گلاں نے ایک کمرشل گلاں دین دیاں نہیں دین دی گل جو نبی پاک نے دسی. حضرات اور بات توجہ فرما میرا دے عرض کر دیتا میرے پیغمبر ارشاد فرما دے رہے اور سونی پیغمبر دے فرمان تو یہ ثابت ہو گیا مومن بندے کو قبر اندر سونا دیتا جاندہ سوالا تو بار اور دوبارہ موت نہیں آنی سونا دیتا جاندہ ہے. روح چلی گئی ہے جنت دے اندر جنتیاں دیا روحاں میں چلی گئی کہ مجرم آپ فرما دے رہے ایک روح جدو جاندی ہے نا تے دوسریاں یا پہلیاں روحاں نوں پہچان دیا سنا فلانے دا کیا حال ہے فلانے دا کہ ٹھیک ہے فلانا ٹھیک ہے فلانا وہ تو بہت ہو گیا ہے. اچھا ایتھے تے نہیں آیا وہ چلا گیا اپنی ماں حاویہ چ. حاویہ جہنم دے طبقے چوں ایک طبقہ ہے وہ چلا گیا اپنی ماں حاویہ فَأُمُّهُ حاویہ وہ چلا گیا اپنی ماں حاویہ دے اندر چلا گیا. اور حدیث پاک دے بھی جو ثابت ہویا کہ مومن بندہ جڑا جدو فوت ہوندا سوالاں دے جواب تو بعد اینوں قبر وچ سلا دتا جاندا ہے روح دی چلی جاندی ہے جنت دے اندر قیامت تک اوتھے رہے گی. اور مجرم بندہ ایدے بھی جسم نوں قبر وچ سلا دتا جاندا ہے ایدی روح قیامت تک رہے گی جہنم دے طبقے حاویہ. اچھا ہون ایک سوال پڑھے سے نہ چھوٹنا ہے کہ مولوی صاحب پھر وہ ٹھیک ہی دے نا قبر میں عذاب کوئی نہیں جدو قبر میں روح ہی نہیں جدو قبر میں روح ہی نہیں کہ جزا سلا کیوں پھر تو منکرین حدیث ٹھیک ہی دے نا قبر دا عذاب کوئی نہیں. ہاں بحث کرنا تسی ایتھے مسجد بیٹھے ہو ایتھے ایک بندہ سو گیا آج کل مچھر بڑا لڑتا ہے انہوں خواب آئی ہے سو گیا ہے ستے دی روح اللہ نے لوگوں نے بول گئے ہو تسی کڑ لئی ستا ہے روح نکل گئی او کانے والے ڈر چلی گئی ادھروں موٹر سائیکل آ بچا خواب چ لت بن ٹوٹ گئی روح اتھے رون رہی اور تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف کئی مرتبہ تساں دیکھے ہے بندہ خواب روندا ہوے تے جاگ آوے تے اکھاں چ آنسو ہوندے بھئی گل ٹھیک ہے. ہن اوتھے روح نوں تکلیف ہو رہی ہے روح نوں اوتھے تکلیف ہو رہی ہے تے جسم نوں ایتھے مچھر لڑن رہے ہیں. جسم نوں تکلیف اپنی جگہ روح نوں تکلیف بولو اپنی جگہ. اس طرح مومن بندے دے جسم نو سکون قبر وچ روح نو سکون
جنت وچ، مجرم بندے دے جسم نو عذاب قبر وچ، روح نو عذاب جہنم دے طبقے حاویہ وچ۔ اور گالی سمجھ آ گئی؟ اے ذرا نا مولانا پشوری صاحب چکے ذرا انہاں جلدی سی نا انہاں کوئی چیزاں والی اشارہ کیتا سی، میں کہنا کہ لوگاں دے شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائے، میں تاں ذرا نخیڑا کیتا ہے۔ اچھا ہوں تھوڑا جا کے گل چلائیے۔ حضرات کو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ قبر دے اندر کسی دی روح نہیں، مومن بندے نو سلا دیتا جاتا ہے، مجرم نو بھی سلا دیتا جاتا ہے۔ مجرمہ دی روح چلی گئی ہے جہنم دے طبقے حاویہ وچ، مومنہ دی روح چلی گئی ہے جنت دے اندر۔ ہن ایتھے سوال پیدا ہوندا ہے، سوال کیا قبراں والے دنیا دی خبر رکھ دے نے؟ ہن قبر اندر قبر والے دی کیفیت کی ہے؟ دنیا دی زندگی اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں۔ دنیا دی زندگی مردے تے آخرت دی زندگی ستے، نہ مردہ سندا ہے نہ ستا سندا ہے۔ بھئی سورہ کاف پڑھیا کر، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جمعہ بانی ویسے قیام پڑھو، اللہ دجال دے فتنے تو محفوظ رکھے گا۔ سورہ کاف دے اندر پڑھو نہ کہ صاحب کاف اللہ دے ولی نے گرنٹڈ، اللہ دے ولی نے 309 سال ستے رہے۔ بولیے ذرا کنے سو سال؟ 309 سال ستے رہے، 309 سال۔ 309 سالہ کو بعد اللہ نے انہاں نو جگایا۔ ایک اللہ دا ولی دوسرے ولی نو کہندا ہے باجی کتنی دیر لگ گئی ہے؟ نہیں میں ولی دی گل سناؤں گا بھائی حسن صاحب۔ اللہ دا ولی دوسرے ولی نو کہتا ہے باجی کتنی دیر لگی ہے ستے آن؟ ولی کہتا ہے لگتا ہے دیہڑی لنگی گئی ہے۔ دوجا ولی کہتا ہے نہیں بھاجی اجے تے لگدا دیہڑی لنگی ہوے، اجے تو لگدا دن دا کوئی حصہ لگیا ہے۔ تے ستے کتنی دیر نے؟ 309 سال۔ اللہ دے گرنٹڈ ولی، گرنٹڈ اللہ دے ولیاں ستیاں نو دنیا دی خبر نہیں۔ قرآن پاک جو پتا چلیا کہ ستا بندہ دنیا دی خبر نہیں جاندا۔ اس واسطے میرے پراؤ تے ویرو جنہ لوگاں نے بزرگاں نو دفنایا تے اتے گنبد بنا دیتے، حالانکہ میرے پیغمبر نے گنبد بنا کو منع کیتا۔ ابو داؤد دی روایت ہے کہ لوگاں نو گنبد بڑے بڑے سونے بنا کے لوگاں نو اے شو کرایا کہ بابے علی کہانیاں سن دے نے، تواڈے حالات تو باخبر نے، جو تسی انہاں کوئی انتظامہ لے کے آؤندے ہو پوریاں کر دے رہے ہیں۔ میرے پراؤ خبردار سن لو، ایک کمرشل لوگی نے، کاروباری لوگی نے اپنا کاروبار چمکان واسطے ایک گلاں کر دے رہے۔ خبردار سن لو، جو موت دے دروازے جو گزر کے قبر دے چلا گیا، دنیا والیاں دی نہ سن دے نہ خبر رکھ دے، نہ انہاں دے نفع نقصان دا کوئی بھی مالک ہے۔ حضرت مولانا نواز شریف صاحب زندہ باد، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد۔ پیاریو عقیدہ بناؤ جڑا قبر وچ ہے، قبر وچ۔ اچھا میرے نبی تو بڑی ذات شان والی دنیا تے کوئی نہیں نہ آئی، ذرا سیدہ فاطمہ دے کول عقیدہ نہ سن لئیے، قصیدہ تے بتھیرے پڑھ دے رہے سیدہ فاطمہ دا بڑا عقیدہ بنایا، پر کبھی عقیدہ بھی پڑھو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ابو دے بارے کہہ دیا نے، صحیح بخاری کتاب المغازی اندر حضرت سیدہ کہہ دیا نے، یا ابتا من جنت الفردوس مأواہا، ابو جان آپ تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا ٹکانہ جنت فردوس میں بنا لیا۔
اور میں نو دسنا میں تیرے کسے خطیب دی بات مننا مولوی دی مننا پیر دی مننا یا میں سونے پیغمبر دی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ جنہاں نے اپنے ابو تو کی دالے ہے میں انہاں دی مننا کہ انہاں دی مننا میرے پیغمبر تو بڑا شان والا دنیا تے نہیں آیا میرے پیغمبر دی بیٹی اپنا قیدہ بیان کر دیئے ابو میرے دا جسم اطہر قبر میں چران کر رہے ہیں ستا ہویا ہے لیکن روح قبر دے اندر نہیں روح کتھے وے جنت فردوس دے اندر اور تے قدیس میں پیش کرام متے تو انو کو بلے کھا پا جاوے ابو داؤد دی روایت ما من مسلم احد يسلم علي الا رد الله علي روحي نبی پاک اسلام دی حدیث پیش کی جاندی ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدوں کو بندہ میرے تے سلام پڑھدا ہے تے میری روح نو میرے تے لٹایا جاندا ہے میں اودے سلام دا جواب دینا تسی کہو گے جی روایت ہے تو مولوی صاحب پھر تہاڈا دعویٰ تے غلط ہو گیا تسی کہندے ہو قبر وچ کسی دی روح ہے ہی نہیں یہ حدیث کہندی ہے کہ نبی پاک فرماندے نے میری روح لٹائی جاندی ہے تے نبی پاک تے سلام لوگ کی چلے گھنٹے پڑھدے رہندے نے کہ تے روح رہی قبر وچ بھائی یہ دے وچ ایک حرف ہے شیخ محترم ذرا توجہ کریا جی یہ دے وچ ایک حرف ہے دو دفعہ علیہ پڑھے ہے جڑا دوجی دفعہ علیہ ہے نا میں توجیہ بیان کرن لگا جڑی بات محدثین نے کی تھی اپنے کولو نہیں جڑی پہلا نسمات المؤمن الطیل 6 کتاباں جو حدیث پڑھی اس حدیث دی روشنی اندر توجیہ بیان کرن لگا سنو ذرا جڑا دوسرا حرف پڑھیا گیا علیہ او علیہ نہیں او علائے او حرف علائے علیہ نہیں کیوں سنیے نبی پاک فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی جب کوئی آدمی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ جب کوئی آدمی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ اس کے سلام کو میری روح پر لٹاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں مسئلہ لوگ کیا ہم سمجھ دیئے میں پھر دلانا لوگ کیا مانا کر دے رہے کہ نبی پاک فرمان دے رہے میری روح کرتے لٹائی جاندی ہے میں کہنا لفظ ٹھیک نہیں مانا ٹھیک نہیں یہ لفظ علیہ نہیں علائے یہ مانے جب کوئی کیوں جے علیہ پڑھو گے روح لٹائی جاتی ہے اتھے 6 حدیثیاں کتاباں کے دیا نے حتی یرجعہ اللہ الى جسدہ یوم القیامہ کہ مومن کی روح قیامت تک جنت میں رہے گی قیامت کو اللہ جسم میں لٹائے گا اگر اے حدیث کا معنی یہ لفظ علیہ پڑھئے اور 6 حدیثیاں کتاباں دی حدیث کا انکار ہوتا ہے اگر علا پڑھئے نہ یہ انکار نہ وہ انکار عقیدہ بھی واضح ہو گیا پھر حضرت فاطمہ کا انکار بھی نہیں ہوگا حضرات اللہ پاک کے سونے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ پاک اس سلام نو میری روح تے لٹاندا میں جواب دینا اور سونے پیغمبر دی روح کتھے وے جنت فردوس کتھے وے جنت فردوس جدوں کو کہندا نا بندہ سلام پڑھدا نبی پاک السلام علیکا ایھا النبی کہ سلام اللہ اپنے نبی تے لٹاندا ہے تے نبی پاک دی روح دا جواب دیندی ہے جویں ابو داؤد چاہندا ہے نا مردے والا سلام کیے وعلیک السلام ہن اے وضاحت ہوگی اے میں تانوں حدیث پیش کر کے وضاحت اس واسطے کی دی کہ تانوں کو دھوکا نہ دے ہن اگلی بات تھک دے نہیں چونکہ گل عقیدے دی ہو چھڑ گئی کہ سب تو اہم ترین گلاں عقیدے دی ہاں جی ہونا بات اگلی کہ اللہ پاک کے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں معراج تے گیا سی مسلم دی روایت ہے فرمایا میں موسیٰ پیغمبر نو دیکھیا اپنی قبر وچ کھڑے نماز پڑھ رہے نے ہم تو پھر کہنا مولوی صاحب آپ ہی حدیث پیش کرن دے ہو نالے کہندے ہو
کہ قبر میں روح نہیں، کسی دی بھی روح جنت میں مومنا دیا. تے پھر موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک نے کیویں ویکھیا قبر میں کھلوتیا نماز پڑھدا رہنا. یہ حدیث بیان کر کے کئیاں نے عقیدہ لوکاں دا بنا دتا. نبی اپنی قبراں زندہ نے، ساڈیاں سن دے نبی پاک اپنی قبراں زندہ نے، نبی پاک اپنی قبراں زندہ نے، نبی پاک اپنی قبراں زندہ ہے. اچھا بندہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی مینوں ایک بکری دے دیو اور میرے گھر دے دودھ پین تے کونفی دے دیو تے نسواری کراں. فرما بس. فرما تیرے تے بنی اسرائیل دی بڈھی عورت چنگی رہ گئی جنہیں موسیٰ کو جنت میں گوہن مانگ لیا سی. ہن ایہو جی گل کرن تے صحابہ کیویں چپ رہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کی واقعہ ہے؟ یا رسول اللہ وہ کی واقعہ ہے؟ اہم مستدر کے آنکھوں سے پڑھنا گا ویسے صحیح بڑے ایمان سی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے حضرت موسیٰ پیغمبر نو اللہ دا آرڈر آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے میرے موسیٰ میرے بندے نے لے کے نا راتوں رات نکل جاتے. کیوں؟ فرعون نے سارے علاقے اعلان کراتا ہے فوجاں دے سارے یوٹ بلا رہے نے انہاں دے ہاتھ کو قتل کر دینا کہ بچے بچے تے لے کے نکل جاؤ. حضرت موسیٰ پیغمبر سارے بنی اسرائیلیاں نو لے کے نکلے نے دریا کے انہاں سینے کر رستے دے اندر آئے تے رات دا ٹائم رستہ گم. کہتے یار جائیں گے پھر واپس آئے گھر بھول گئے اور رستے گئے وہ بھی بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. علماء نے بلایا. کنہاں نے بلایا؟ موسیٰ نبی نے کنہاں نے بلایا؟ علماء بنی اسرائیل نے بلایا. آج تے علماء دی قدر ہی نہیں نہ رہ گئی. وقت آئے گا یہ حکومتاں والے علماء کو پوچھ کے کریں گے انشاءاللہ. وقت آ رہا ہے انشاءاللہ. جو جہالت تخیر ہو جائے پھر اللہ انقلاب لے ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دسو علماء کرام کی وجہ کیوں رستہ گم ہو رہا؟ ایک جو بولیا حضرت جی سانو ایک بات بھول گئی ہے. حضرت یوسف پیغمبر نے سانو وصیت فرمائی سی جدوں کبھی تانوں مصر دے وچوں واپس اپنے شام لا کے جانا پڑے تے میری میت نوں نال لے کے جایا جے چھڈ کے نہ جایا. یوسف نبی نے فوت ہون تو پہلا وصیت کی تھی. فرمایا بس پھر یہ ہوئی وجہ ہے کہ وعدہ نہیں پورا کیتا. تو نے چکی نو پتا یوسف نبی دی قبر دا حضور او جڑی اماں نا بڈھی بس نو پتا ہو نہیں. حضرت موسیٰ پیغمبر اماں نی دے کو جاندے نے اماں جان تانوں حضرت یوسف دی قبر دا پتا ہوئے؟ ہاں پتا ہے. دسو کتھے وے میں نہیں دسنی. اماں دی معاملہ بڑا خراب ہے کہ فوجاں پیچھے چڑھ گئیاں نے خطرات بڑے نے لیکن جلدی نہ دسو تاکہ نکلیے. اماں کہندی ہے میں دس دینی ہاں پر ایک شرط. کیڑی؟ وعدہ کرو میں جنت میں تہاڈی گوانڈن ہوں. آرے گوانڈر آ صحیح واقعہ. وہ ایک کسائی بھی گوانڈی بنیا سنتا ہی تک ایڈریس ہی نہیں لگا. کدی اتنے کتاباں کھولیاں نے اللہ نے کہا فلانا کسائی تیرا گوانڈی آ. وہ موسیٰ علیہ السلام وہ کول گئے تو دیکھا نکا نکا گوشت بنا کے پکا کے اماں بڈھی نو کھوائے. اماں نے کہا اللہ تیرے موسیٰ دا گوانڈی بنائے. میں بڑی کوشش کی ایڈریس لبا مینوں نہیں لبا کسائی دا کہ میں بھی ملا. مولانا حبیب الرحمان صاحب کوشش کرنی دا کر یاسین سے شاید وہ رب دے کے دے. حضرات ذرا توجہ فرما دینا عرض کر دیتا ہے. موسیٰ پیغمبر خاموش نے تیرے اللہ دی طرفوں گئی ہے میرے موسیٰ وعدہ کر لو. حضرت موسیٰ پیغمبر نے وعدہ کر لیا اور مائی صاحبہ حضرت موسیٰ نو تے نال ساتھیاں نو لے کے چیل تے جاندی ہے. کہندی ہے تو پانی چھنجو. پانی چھنجیا تے کہندی ہے تو خدائی کرو. جس ویلے موسیٰ دے ساتھیاں نے خدائی کی تے یوسف نبی دی قبر اٹھ خودی بچوں نکلی میت. کی نکلی؟ کی دی؟ جناب
یوسف نبی دی قبر چو کی نکلی ایک قصہ کہانی نہیں، نبی پاک واقعہ بیان کرن دے میں خود نبی پاک بھائی یوسف نبی دی قبر کھودی تے یوسف نبی دی قبر چو کی نکلی میت ہے. میت زندہ نو کہہ رہے نا لو تو رہے گی پتہ لگا تو میت زندہ نو کہہ رہے نبی قبرہ میں زندہ ہوں دے رہے. بھائی گاندھی سمجھ آ رہی نبی قبرہ میں زندہ ہوں دے رہے پر قبر کھودی نکلی میت پر ہوں دے دکھائی گا تو یہ بے گا کو ایسا آنکھنا زندہ ہی ہوں دے رہے. اور میرے سوڑیا میریا پراوا میری ماں پہن نبی پاک نہ زد نہیں پھا دی. یہ حضور فرما رہے ہیں حضرت یوسف پیغمبر دی قبر کھودی ہے تیری جو میت نکلی ہے پتہ چلے کہ اللہ دے پیغمبر اپنیاں قبراں دے اندر زندہ نہیں. اور سوال پیدا ہون بات دے غور کرے آج یقین ہے کہ اپنیاں قبراں دے اندر ستے نے آرام فرما رہے ہیں. دنیا کی زندگی ہر قبر والا مردہ ہے، آخرت کی زندگی ستے تے روح جنت دے اندر ہے. اور ایتھے فیصلہ کی ہوئے گا کہ دیکھو جی یہ کہ تسا ثابت کر دیتا کہ نبی یوسف دی میت نکلی ہے قبر چو. لیکن مسلم دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرما دے نے میں موسیٰ نبی نو قبر میں نماز پڑھتے ہیں دیکھیا. بس میں اتھی رکھنا ہے تو انہوں غلط سمجھانی کیونکہ وہ بھی دیتے ہی بار بار ہوتے رہا. دیکھو جی نبی پاک نے موسیٰ نبی نو قبر میں نماز پڑھتے ہیں دیکھیا، نبی زندہ رہے تو کہاں دیکھیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، مولانا حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اور علماء جو دنیا چلے گئے اللہ درجات بلند فرمائے. حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی سیڑھی آج کو بندہ موبائل دے لاوے کمپیوٹر دے لاوے حالانکہ فوت ہویا نو 32-33-34 سال ہو گئے ہیں لیکن آج کو بندہ اونا دی سیڑھی لاوے ایتھے لائی سیڑھی موبائل دے او بچہ کیا برا ہوئے کیا وہ علامہ صاحب کھڑے بجھتے تقریر کرن رہے تو واقعاتاً محسوس انجی ہوتا ہے جب ایسا میں زندہ نظر ہوں دے علامہ صاحب تقریر کر رہے ہیں انہوں نے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، آواز نہیں کر رہی ہے. اگر آن تو بندے دی سینس بندے دی زندگی دی تقریر یا مانو ریکارڈ کر کے وہ دے فوتون تو بعد کئی مرتبہ سینکڑوں سالہ تو بعد بندے دی ویڈیو بندیاں نو دکھا سکتی ہے. کیا میرے اللہ دی قدرت نہیں دکھا سکتی؟ جی اسی کریے زندہ نے پھر پچھلیاں حدیثاں دے قرآن دیا اتنا کدھر گئی جان اتھے مرنا پوے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح میں عرض کر دیتا ہے تسی جان ویڈیو دے ہوتے ہیں کیمرے تے ویڈیو تے حاجی عبدالرزاق صاحب لا دے میرے بھائی اسلام صاحب سوند والے لا دے تقریر علامہ صاحب دی یزدانی صاحب دی تقریر لا دے یا کسے اور فوت شدہ بزرگان میں دین دی لا دے انہاں نو فوت ہویا کئیاں نو 40-50 سال ہو گئے نے لیکن تقریر تسی سن لے ہو جویں ساڈے سامنے نے ہن بھی تسی کہہ سکتے ہو میں علامہ صاحب نے تقریر سن کے آیا کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے ہو نا میں علامہ صاحب نے تقریر سن کے آیا تے گل ٹھیک ہے. بندے دی سینس بندہ فوت ہوئے دی زندگی دی ویڈیو دکھا سکتی ہے تے میرے اللہ دی قدرت تے سینس تو کتنے زیادہ غالب ہے. اچھا تھوڑا کر کے چل کے نا اور ایک دلائل آن لگے اچھا چلو جی یہ تے ٹھیک ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تب کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا دلیل دے کے کہ موسیٰ نبی بذات خود قبر دے اندر موجود سن یا روح انہوں دی موجود سی. اگر دعویٰ کرے گا 6 کتابوں دی حدیث کا انکار کرے گا کہ روح نہیں واپس آندی قیامت تک قیامت تمہارے.
حضرات اور سوال پیدا ہوتا ہے تے کھول سوال کیتا جاتا ہے اچھا مولانا دسو نا کہ جس ویلے سونے پیغمبر میں راج دے گئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام دی زیارت کی دی ہے حتیٰ کہ نبیاں کل بات بھی کی دی ہے نبیاں مشورے بھی کیتے ہیں اے دسو کیا وہ زندہ نہیں سن سارے نبی پاک نو زندہ نہ ملے پائیو بس تھوڑی بھی غور کرن دی دے دوجے نبی بھی ہوتے مہمان سن رہے شوتے کسے دی بھی نشی وہ بھی مہمان سن تے ساڑھے نبی پاک بھی بولیے تے ساڑھے نبی پاک نو دودھا پہ اللہ پیش کیتا گیا لو سونیا پیو دودھا پہ اللہ پیو اگر دوسرے نبی بھی اپنی روح تے جسم سمیت زندہ سن انہاں نو دودھ پیش کیوں نہیں کیتا گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر حق تے توحیدی مرن کٹے گا یوسف ضروری توحید آواز سن کے ملے گی جنتی کستوری توحید آواز سن کے ملے گی جنتی کستوری حق تے توحیدی مرن کرے گا میرا یوسف ضروری جتو تجھے کرنا ایران عبر بدان محمد حبیب دی بلادو اللہ کرے تابعہ سے فرمان ماشاءاللہ حضرات ربات نے توجہ فرما دے بزرگاں نے نہیں پتا کہ بسروری صاحب کے دعا چی میں حضرات ربات چلو نہ محبت حضرات ربات نے توجہ فرما دینا دے باترا توجہ کر دینا دے میں ایدی ہون میں ساتھ تھوڑی اس طرح پیش کر دینا میں بیان کر کے چلا جاؤں گرین ٹاؤن مولا بھی فرمان صاحب جڑے تو ماشاءاللہ خطیب امام اللہ سے توفیق لمبی زندگی دے وہ ایتھے کمپیوٹر رکھ لیں سکرین سامنے تے کیمرہ کر لیں آن نیٹ چلا لیں تے میں بھی اپنے گھر چلا لا ہن گلاں باتاں کرن رہے ہیں انہاں دی تصویر میری سکرین تے اور میری تصویر انہاں دے کمپیوٹر دی سکرین تے ہن ایک دوجے نو ویکھ رہے ہیں گلاں بھی کر رہے ہیں مشورے بھی دے رہے ہیں گلاں بھی کر رہے ہیں لیکن انہاں دی روح تے جسم ایتھے وے میرا روح تے جسم جڑا گرین ٹاؤن ہے ہن گلاں باتاں بھی کرنے ہیں پہ گلاں کردے ہیں میرے گھردیاں نے دو چاواں بنا لیاں دیاں کیا ایک تسی پی لو ایک مہمان صاحب نو پلا دیو پی لین گے نا مہمان صاحب لو تو نہیں پتہ یار میرے سامنے نظر آ رہے ہیں گلاں بھی کر رہے ہیں مشورے بھی دے رہے ہیں حضرات اور میں پھر سوال کرنا ہوں کول بیٹھا بندہ کہے گا مولوی صاحب آقا دے بس میں کہاں گا مولوی برمان صاحب اب یہ گل کرنا نہیں کرو اور پی سکتے جے پی نہیں سکتے منگوائی کیوں جے بیت المقدس اندر جڑے پی سکتے سن جسم روح سمیت زندہ گئے سن انہاں واسطے دودھ دا پیالہ آ گیا تے جڑے جسم روح سمیت نہیں سن گئے اللہ نے انہاں دی تمثیل وکھائی اسے واسطے تو انہاں دے کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں آئی اور بھائیوں کو گل سمجھ آئی ذرا غور کر اجے کوٹ بھلیکھا دور کرنا ہے حق تے نہیں گئے اللہ اکبر حضرات اور بات توجہ فرما دینا دے اور کر دیتا ہے کئی میرے پراتے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی شہید دی شان ہوتی ہے کہ نبی پاک دی شان زیادہ ہے اسی کہہ دینے ہیں نبی پاک دی شان زیادہ ہے دیکھو جی قرآن کہندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللہ دے رستے اندر قتل کیتے جاندے نے انہاں نو مردہ نہ کرو زندہ نے لیکن تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں تانوں نہیں ہے زندہ نے پر تانوں نہیں شعور یا اللہ ہے زندہ نے سانوں نے کی مطلب ہن صحیح بخاری دی روایت پڑھا نبی پاک علیہ السلام فرما صحیح مسلم اور بخاری نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑے شہید اللہ دے رستے اندر شہید کیتے جاندے نے شہید ہو جاندے نے انہاں دیاں روحاں نو اللہ جنتی پرندیاں دا عارضی جسم دیندے نے
جدوں روح تے جسم کٹھا ہوئے انہوں کہندے نے زندگی روح کلی ہوئے تے زندگی نہیں اموات غیر احیاء اچھا ذرا اپنی میں بھی اپنے آپ کو رکھا تسی کیف تکفرون باللہ کنتم اموات کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم بھائی قرآن ہی ہے نا اور میرے پیاروں میں قرآن پڑھے ہے نا اللہ پاک فرما دے نے کہ میں تسی اللہ کا انکار کرو گے تسی پہلا سو مردہ کنتم امواتا اب میں بھی تسی سارے کنتم اموات تم مردہ تھے حالانکہ ساڈیاں تے روح آدم علیہ السلام دے زمانے بھی سن ایسا نا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم دی پشت وچوں اللہ پاک نے قیامت تک آن والیاں انہاں دیاں اولاد دیاں روحاں نوں نکالیا سامنے کھلا رہا الستو بربکم میں بھی کیا تساں سب نے کیا بلا ہاں تو ہمارا رب ہے اچھا ثابت تو یا کہ روح ہے سن نا یار بول دے نہیں بتا اور پسرونی صاحب تگڑے بندے تو گھر دے بولتے ہیں نا بھائی روح ہے سن ساڑیاں روح چڑھ دیاں آ رہی ہیں نا اور روح ہے نے اللہ کے دا مردے اور جو کلی روح ہوئے زندگی نہیں اور بھائیو سمجھ لو اور شہیدان زندگی کیوں کیا ہے تبھی موت فوت ہونے زندگی کیوں نہیں کیا تبھی موت فوت ہونے لگا روح کلیاں نے جسم نہیں شہیدانوں جنتی پرندیاں دا جسم دیتا روحاں دے جوف بھی بڑھ گئیاں نبی پاک نے فرمایا جنت اندر پھر دے نے چل دے نے پھر دے نے کھان دے نے پین دے نے اللہ دے عرش دے تھلے کندیلاں لڑکیاں نے جدوں دل کردا او دے وچ بیٹھ کے آرام کر دے یہ کلی روح ہے تے مردہ ہے اور کیوں لوکاں دھوکے دے رہے ہو قرآن دے خلاف انیاں فضاحتاں قرآن کرے اور کلی روح ہوئے تے کی ہے مردہ کلی روح ہوئے تے کی ہے جسم بھی روح تو بغیر ہوئے کلا ستا پیا ہے نا روح چل کے وٹھا مر لیا نا اٹھتا ہے کہتے ہو گے نہیں اور میری والی بول دے گی تسی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات ربان دے توجہ میں گلاں کچھ بریکی آلیاں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں بریکی نو آسانی نہ بیان کرا تو انہوں عقیدہ نہیں سمجھ آئے ایتھوں دال آندے دے شرک دیاں جڑا چھوڑ دیاں ایتھوں بنیاد بنا دے نے بزرگ ویکھن دے نے بزرگ جان دے نے بزرگ سب کو یہ تھی رہے ایتھوں ٹر پہ دے شرک دے راہ حضرات قربان کے توجہ فرما دینا دے عرض کر دیتا میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے اور شہیدان آرزی جسم دے دیتا گیا روح آرزی جسم دے اندر چڑیاں گئیاں روح دے جسم کٹھے ہو گئے تے بن گئی زندگی والا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاء اور لوگوں نے مردانہ کیا جو زندہ نے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ شعور کی ہے میں کی کر رہا ہوں ہاتھ لا رہا ہوں تو سارے پتہ چل گیا اے یہ شعور جن کو سمجھ رہے ہو اچھا حضرت طویل رضی رضی اللہ عنہ شہید نے کہ نہیں شہید نے نا جیڑا بندہ میں دسے کہ ایس میں ویر حمزہ کی کھارے نے انہوں 1 لاکھ روپیہ انعام دسو یاد آتے نہیں آجے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ہے وہ زندہ نے اللہ دی جنت رسے پر تو انہوں نہیں شعور
لیکن میں جھوٹیاں تو بھی قربان جاواں، جھوٹیاں نے بھی حداں ٹپ دتیاں نے۔ پہن دی جنگ دے اندر اللہ پاک نے مدد کیتی ہے، جدوں کہ پاکستان دی کنجری نے بھی کیا سی تین رب دیاں رکھاں میں میرے آ وہ سارے رب کیتا، رب نے کیا کم من فئۃ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ حضرت جی کتے زیر زبردی غلطی ہوئی تھی 10 نوجوان مسلک اہل حدیث زندہ باد، حافظ محمد نواز چیمہ صاحب زندہ باد۔ میں نے بڑا دکھ ہویا کلپ سن کے، جماعت دے مفتی تے بہت بڑے عالم ایک جاہل مولوی دی حمایت کردے ہیں، وہ میرے کول کتے قرآن دی آیت پڑھ دیا زیر دی جگہ زبر پڑھی، انہاں میری وہ گل دلیل بنا کے لو جی نے غلط پڑھے جی وہ فلانے دی مخالفت کرتا ہے، اوے اسی وہ دی مخالفت کر رہے ہیں اور ساڈے عقیدے تباہ کرتا ہے۔ جدوں نے کیا سی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نے کبھی موت فوت نہیں ہوئے، زندہ نے تو اللہ تعالیٰ سی پڑھے عقیدیاں نوں میں تے چڑھ گیا مگر نالے پڑھے روپیے کھاندا نہ پڑھے عقیدے لگا پھردا کتے کہندا صحابہ کرام دا کتا جنت میں جائے گا، نبی پاک کہندے سارے جانوراں کو بنانا او دا جنت میں جائے گا، وہ تے پڑھے عقیدے تباہ کردا ہے، وچے کل وچے ساتا وچے دسواں آ ہن پھر جان دیا فیصلہ آباد و دربار تے شمرات تے جے میں کدے دی گل کر بئی نا ساڈے بڑیاں لکھیاں پریشانیاں ہون گیاں، میں تے حیران دکھ دی گل تیری جگہ کلیاں ماں کے سمجھایا علماء دے وچ کہ تیری مہربانی اب بکتی فنکشن نہ جایا اسی آدھے حق ہاں۔ چلو خیر ساڈے مفتی صاحب میں قابل احترام دے مانا دے بارے کچھ نہیں کماں گا، یہی کہاں گا شاید کدی غور کرن گے انشاءاللہ۔ حضرات بات توجہ فرما دینا ہے، بات توجہ بات عرض کر رہا سنگل تھے چل رہی سی بات کی گل ہو رہی سی بڑا ہاں سن پینٹ دی سن پینٹ وچ اللہ پاک نے اپنے بندیاں دی مدد فرمائی، لیکن کئیاں جھوٹیاں نے کہہ دیتا، بے شعوریاں نے کہہ دیتا فلانا شہید نا او نندی پور نہر تے بیٹھا سی جڑے بم بم نا پھڑ پھڑ کے نہر چھٹی ہوندا سی، فلانا بابا نا فلانا اللہ نے کہا اچھا مدد میں کراں نام لاؤ بابیاں دا، بابیاں تے بہت شدہ نے انہیں تو پتہ ہی نہیں دنیا دا، انہیں تے نہیں پتہ اٹھنا کتا نے قبر چ تے میں کام میں کراں مدد میں کراں نہ گیا اللہ نے کہا آلہ تو ہم کرتا ہے ادو بابے کتنے گئے سن، ادو کتنے گئے بم چوپن والے اللہ کی قسم رکھی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کہ فلانا قبر والا سنتا ہے تے فلانا ویکھدا ہے تے فلانا تہاڈے ہم تو واقف ہے۔ قرآن نے کیا جڑا قبر میں چلا گیا دنیا دی خبر نہیں رکھدا انہوں تے اپنا بھی پتہ نہ قبر چو اٹھنا کرو۔ جناب اسلام نواز چیمہ صاحب زندہ باد، جناب اسلام نواز چیمہ صاحب زندہ باد۔ حضرات نبات توجہ فرما دینا ہے، شہداء دے بارے بات کہہ دیتی ہے، شہید زندہ نے لیکن کس طرح زندہ نے جنت کی زندگی زندہ نے، کہ دا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندہ ہو کے دنیا تے آگے زندہ ہو کے دے توڑیاں مشکل حل کرنا پہ نہیں۔ اور بات عرض کر رہے ایسا قیامت دا دن ہوئے گا، رب العالمین ارشاد فرما دے نے قیامت دا دن ہوئے گا، جنہوں قیامت دے دن اللہ سارے آنو قبروں دے وچوں نکالے گا، کہن گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آج سانو ستیانو کنے اٹھا دیتا ہے۔ اور قرآن جو ثابت ہو گیا مومن بھی قبرہ میں ستے نے، مجرم بھی ستے نے، مجرمہ دی نیند دا تے مومنہ دی نیند دا زمین اسمان دا فرق ہے، مومن قبرہ میں ستے نے روح آرام کر رہا ہے، قبر آگے
مجرم قبر دے ستا ہے، قبر جہنم دا ایک گڑا بن گئی ہے، اور مومنہ دیاں روحاں جنت پہ جرام کر رہیاں نے، مجرمہ دیاں جہنم دے تک کے حاویاں دے اندر امرے پہ صدا پوتریاں نے سڑ رہیاں نے، اور عرض کیتا قیامت دے دن انہاں سارے اللہ اٹھائے گا، ستیانو جگائے گا، فرمایا ہون انہاں دیاں روحاں حتی یرجعہ اللہ الى جسدہ یوم القیامہ، اللہ کہے گا چلو جاگ جاؤ، روحاں اپنے اپنے جب جسمہ میں چلیاں گئیاں، ہون جدو سارے جاگ کے قبراں چو نکلے، ہون اگاں کیویں جانے میدان معاشر کتھے لگنے کیونکہ ہر ایک ٹرندی کو کفیت نہیں ہوئے گی، عملان کے مطابق سفر ہوئے گا، زندگی رہی پھر کدی حاضر ہویا، ایتھو ہی گل شروع کراں گا، شرط جو تہاں یاد کرایا، اللہ میرا تھوڑا حامی و ناصر